اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ و تسمیہ ہے. تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی انسان قرآن کی تلاوت شروع کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے اس سے پہلے اللہ کی مدد مانگ لے شیطان مردود سے. علماء نے اس کی حکمت یوں لکھی ہے، بیان کی ہے کہ انسان جب کسی گھر میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس گھر کو تکلیف دینے والی چیزوں سے پاک صاف کرتا ہے. تکلیف دینے والی چیزوں سے پاک صاف کرنے کے بعد پھر اس کو زیب و زینت سے مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرے تو پہلے اپنے دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک صاف کرے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو اللہ کی یاد سے مزین اور آراستہ کرے. یہ اس کے اندر حکمت لکھی ہے. تو جب بھی انسان قرآن کی تلاوت کرے جس وقت بھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے اعوذ باللہ کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی اس کی فوائد اور تاثیرات ہیں. جب بھی انسان کوئی برا خواب دیکھے تو فوراً جب نیند کھلے تو بائیں طرف تھوک کر 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے شیطان مردود سے. اور کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہے تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون کے اندر یہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد انسان جب تلاوت کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بسم اللہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سورت سے یہ پہلے جو لکھی جاتی ہے یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے. یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے بلکہ یہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے. جب بھی انسان کوئی سورت شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، لیکن جب سورہ انفال کے بعد سورہ برات پڑھے، برات من اللہ، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی کیونکہ وہاں درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قراءت شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے. قراءت نام ہے قرآن پڑھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ الحمد للہ رب العالمین سے وہ قراءت شروع کرتے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا، حصہ ہوتا، تو آپ قراءت بسم اللہ سے شروع کرتے، نہ کہ الحمد للہ سے. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ نماز کے اندر آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ اونچی آواز سے پڑھتے تو صحابہ کرام پھر یوں کہتے کہ آپ قراءت جو ہے بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، لیکن آپ صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں کہ آپ قراءت الحمد للہ سے پڑھتے تھے. تو بہرحال بڑے حدیث کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر. اور ایک روایت کے اندر فہو ابتر کے الفاظ ہیں کہ ہر عظمت والا شان والا کام جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو ایک تو تلاوت کا مسئلہ ہے، سورہ شروع کرنے کا مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ شروع کرنے کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، کوئی بھی کام کرنا ہو، دکان کھولنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر فہو ابتر. اور یہ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح وہ جو ریلوے لائن والا ہوتا ہے وہ سگنل دیتا ہے تو جدھر وہ رخ دے دے گا گاڑی ادھر چلی جائے گی. اگر وہ بکر کی طرف دے دے گا بکر کی طرف چلی جائے، صرف سگنل کی بنا پر. علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے ایسی اس کی شان ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے
وہ کام جو ہے اللہ کا یعنی عبادت بن جاتا ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے وہ کام عبادت بن جاتا ہے. اسی کھانے کے بارے میں ہے کہ انسان اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے گا تو پیٹ بھوک تو ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا. لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے گا تو یہ سارا کھانا عبادت بن جائے گا. بسم اللہ پڑھ کر اگر پانی پیے گا تو یہ پانی پینا عبادت بن جائے گا، اس کو باقاعدہ ثواب ملے گا. اور اگر بغیر بسم اللہ پانی پیے گا پیاس تو بجھ جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، عبادت نہیں بنے گی اور خلاف سنت ہونے کی بنا پر مکروہ ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسرا اس بات کے اندر بسم اللہ پڑھنے میں اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے بس میں نہیں تھا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے تو اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اللہ یہ کھانا مہیا کرنا میرے بس میں نہیں تھا. میں تو ذمہ دار ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو زمین نہیں ہے. اگر زمین ہے تو میں تو بیج نہیں بناتا، بیج تو مجھے کسی اور فیکٹری میں دیا ہے. اور اس ایک لقمے پر بظاہر ایک لقمہ ہے جس کا گلے سے اتارنا بڑا آسان ہے، لیکن اس ایک لقمے کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی محنتیں شامل ہیں اور ہزاروں لوگوں کو میں مہیا نہیں کر سکتا تھا، افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ پانی مہیا کرنا یہ میرے بس میں نہیں تھا، یہ صرف تیری ہی مدد اور نصرت سے جو ہے مجھے پانی ملا ہے. علماء نے بڑی عجیب صورتحال لکھی ہے کہ ہمیں جو پانی ملتا ہے اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ پانی ہمیں مہیا ہوتا ہے سمندر سے، اصل پانی سمندر میں ہے لیکن وہ سمندر والا پانی کھاری کڑوا ہے، وہ تو زبان پر لگایا بھی نہیں جا سکتا، بڑا خراب ہے. جو سمندر میں کبھی جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے. لیکن اللہ پاک نے وہاں پر اس پانی کو سمندری پانی کو آبی بخارات کی شکل میں آسمانوں پر اٹھا لیا. آبی بخارات یہ اللہ کی توفیق سے میرے بس میں تو تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد وہ بادل کی شکل میں بن کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ڈاک کا نظام ہے. بادل جو ہے یہ ایک ڈاک کا نظام ہے، ترسیل کا نظام ہے. وہاں سے پانی اٹھایا اور پھر یہاں جو پانی برستا ہے وہی پانی جو سمندر سے اٹھا تھا یہاں آ کر وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فلٹریشن کہاں ہو رہی ہے؟ ساری پانی کڑوا پانی میٹھا کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کا غیبی نظام ہے. بتا رہے تھے کہ اربوں ڈالر سے ایک نظام سعودی عرب نے لگایا ہے، اربوں ڈالر پر خرچ آئے ہیں پانی کو میٹھا کرنے کے لیے. پھر بھی وہ لذت نہیں ہوتی، اتنا مرضی میٹھا کر لو جو بارش کے پانی میں لذت ہوتی ہے. تو یہ فلٹریشن کا نظام جو ہے یہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو اللہ پاک نے لگایا. پھر اللہ پاک نے اس کو مثال کے طور پر یہاں ممتاز آباد میں یہ نہیں کہا دیا کہ بھائی میں بارش اتار رہا ہوں سارے سال کا پانی سٹور کر لو. ہم کہاں سے سٹور کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے اور اتنا پانی تو برداشت نہیں ہو سکتا اس زمین سے. اللہ پاک نے یہ پانی اتارا ہے پہاڑوں پر، گلیشیئرز بنائے ہیں، وہاں پوری زندگی کے لیے اللہ پاک نے پانی محفوظ اور سٹور کر لیا ہے. بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. تو ایستا ایستا رشتہ رہتا ہے اور زمین کے اندر بھی نالیاں ہیں اور زمین کے اوپر بھی نالیاں ہیں دریا اور نہروں کی شکل میں. تو ایستا ایستا ہم اپنے بقدر ضرورت جو ہم لیتے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے زندگی بھر چھوڑ ایک مہینے کا بھی اسٹور کرنے کو کہہ دیا جاتا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی زمین نہیں، اتنا پلاٹ نہیں، اتنا مکان نہیں، اتنا سٹور، اتنی ٹینکی نہیں ہے. پھر یہ پانی دوبارہ سمندروں میں جا کر گرتا ہے، پھر دوبارہ گندا پانی ہوتا ہے. لیکن فلٹریشن اور وہ پانی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی ایسا کیمیکل ڈالا ہوا ہے وہ کھارا تو